ایک شرابی شخص ہے، اس کا ایک غلام ہے، وہ اپنے غلام کو 4 دینار دیتا ہے کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، اس کے ہاں مہمان آتے ہیں، تو وہ ان کی دعوت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے اپنے غلام کو 4 دینار دیتا ہے۔ تو وہ غلام بازار کی طرف جاتا ہے تو راستے میں حضرت منصور بن عمار کی مجلس سے گزر ہوتا ہے۔ تو حضرت منصور بن عمار آپ کی مجلس سے گزرتا ہے تو وہ بھی آپ کا واز سنتا ہے، تو وہاں پہ ایک فقیر وہ بھی صدا دیتا ہے، تو اللہ کا بندہ مجھے 4 دینار دے دے۔ تو حضرت منصور بن عمار آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا نا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو وہ غلام جو ہے وہ فوراً اٹھ کے نا 4 دینار اس فقیر کو دے دیتا ہے۔ حضرت منصور پھر اس کے لیے 4 دعائیں فرماتے ہیں۔ غلام سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی تم کون سی 4 دعائیں چاہتے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ پہلی دعا تو یہ کہ میں ایک غلام ہوں، اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے اس غلامی سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت منصور بن عمار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مالک ہے، تو پروردگار ہے، اس غلام کو غلامی سے نجات عطا فرما۔ دوسری دعا پوچھتے ہیں تو دوسری دعا وہ عرض کرتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے 4 دینار دیے تھے، مجھے ان 4 دیناروں کا نعم البدل چاہیے۔ حضرت منصور بن عمار اب دعا فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس غلام کو 4 دینار جو اس نے تیرے رستے میں دیے ہیں ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اور تیسری دعا وہ عرض کرتا ہے کہ میرا مالک شرابی کبابی شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں دعا فرمائیے، عرض کریے کہ باری تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کی توبہ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ چوتھی دعا وہ غلام عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل میری بھی بخشش فرما دے، میرے مالک کی بھی بخشش فرما دے، حضرت منصور بن عمار آپ کی بھی بخشش فرما دے، جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اب اس سارے پیریڈ میں ٹائم درکار ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، وہ غلام واپس گھر جاتا ہے تو مالک پوچھتا ہے بھائی اتنی دیر کیوں کر کے؟ تو وہ سارا قصہ عرض کر دیتا ہے، سارا ماجرا سنا دیتا ہے۔ وہ مالک پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کون سی 4 دعائیں تو نے حضرت منصور بن عمار سے کروائی؟ وہ سارا قصہ سنا دیتا ہے کہ میں نے پہلی دعا تو یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائے۔ وہ مالک کہتا ہے ہاں بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے کبھی آزاد کرتا ہوں۔ دوسری دعا وہ 4 دیناروں کا نعم البدل پوچھتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ مالک کہتا ہے کہ میں آپ کو 4000 دینار دیتا ہوں۔ اس غلام کو آزاد بھی کر دیتا ہے اور 4000 دینار بھی دے دیتا ہے۔ تیسری دعا وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے آپ کی توبہ کی توفیق کے لیے دعا کروائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے میں اللہ کی رضا کے میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام برے اعمال سے، افعال سے، شراب سے اور بھی جتنے برے اعمال ہیں، میں اپنے دوستوں کی محفل میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے معاف فرمائے۔ اور توبہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، کہ جو پیچھے ہو چکا ہے نا آپ اس کی معافی مانگ لیں اور آئندہ نہ کرنے کا بھی عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ میں یہ گناہ، آئندہ یہ جو برے افعال جو مجھ سے ہوتے ہیں میں اس سے نہیں کروں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ جنگل میں ہو، اس کے پاس سواری ہو اور سواری پہ اس کے کھانے پینے کا سامان ہو اور وہ رستے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے جنگل میں، بیابان جنگل ہے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس کا سفر بھی کافی ہے، اور وہ کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرتا ہے تو اس کی
سواری گر جاتی ہے، وہ جب اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں ہے، اور وہ پشیمان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے اور اسے سواری نہیں ملتی، وہ جنگل میں ادھر ادھر دائیں بائیں ساری ہر جگہ پہ سرچ کرتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، آگے سفر کرنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ تلاش کر کے تھک کے پھر واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے، تو اچانک اسے وہیں پہ اس کی سواری اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ مل جائے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑا ہی خوش ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک اسی طرح سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے بھی زیادہ خوشی فرماتا ہے اور فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل فرشتوں پہ فخر پتہ کس طرح سے فرماتا ہے؟ فرشتوں کو فرماتا ہے رب العزت کہ میرے فرشتے دیکھو، یہ میرے بندے کو دیکھو، میں اس کو طرح طرح کے امتحانات میں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہوں، باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہوں، بیٹے کو باپ سے جدا کرتا ہوں، بہن بھائیوں کو جدا کرتا ہوں، انہیں موت دے دیتا ہوں، انہیں بیمار کر دیتا ہوں، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو، نہ تمہارا باپ ہے نہ تمہارا بیٹا ہے، نہ تمہیں بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہو، نہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہو، کسی قسم کا غم نہیں ہے تمہیں، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، یہ ساری آزمائشوں سے گزر کر پھر بھی میرے آگے سجدہ شکر کرتا ہے۔ اور جب بندہ سجدہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ آسمانوں پہ فرشتوں میں اس بندے کے اوپر فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم گناہ گار سے آکار، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مالک سے جب تیسری دعا اس نے کہی کہ میں نے توبہ کی دعا کروائی تو وہ مالک رو پڑا، توبہ کی، اور پوچھا چوتھی دعا کون سی کروائی؟ تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے مالک میں نے چوتھی دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے، حضرت منصور بن عمار کو بھی معاف فرما دے، اور جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو معاف فرما دے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس ذکر خیر کا صدقہ آپ کی بھی اور میری بھی بخشش فرما دے۔ اور جب یہ بات ہو جاتی ہے تو وہ بندہ مالک اپنے غلام سے کہتا ہے جو میرے اختیار میں تھا میں نے وہ کر دیا، میرے اختیار میں تھا تجھے آزاد کرنا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میرے اختیار میں تھا دینار دینا میں نے دینار دے دیے، میرے اختیار میں تھا توبہ کرنا میں نے توبہ کر لی، جو میرے اختیار میں تھا میں کر چکا، اب یہ معاف کرنا تو یہ تو پروردگار کے اختیار میں ہے، وہ تو پروردگار کے اختیار میں ہے۔ تو وہ غفور الرحیم ایسا معاف کرنے والا ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے کہ محشر کے میدان میں ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت سے فرمائے گا کہ اس کے گناہ بھی ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ پتہ ہے کس بات کے بدلے میں؟ وہ بندہ جو سونے سے پہلے اپنے کسی دوست کی، بھائی کی، رشتہ دار کی، ہمسائے کی، جس کسی نے اس کی دلداری کی ہونا، تو وہ رات سونے سے پہلے اس کو معاف کر کے سوتا ہوگا، تو اللہ رب العزت اسے فرمائے گا جا تو دنیا میں سب کو معاف کیا کرتا تھا، تو زیادہ معاف کرنے والا مجھ سے، جا میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، جنت میں داخل ہو۔ وہ تو ایسا معاف فرمانے والا ہے۔ تو وہ مالک جب رات کو سویا تو خواب میں سے غیب سے ندا ہوتی کہ جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تھا تو نے کر دیا، تو کیا سمجھتا ہے جو رب العزت کے اختیار میں وہ نہیں کر سکتا؟ جا تیری بھی بخشش کر دی، منصور بن عمار کی بھی بخشش کر دی، حاضرین مجلس کی بھی بخشش کر دی، اور تیرے اس غلام کی بھی بخشش کر دی۔ تو وہ رب العزت ایسا معاف فرمانے والا ہے، ایسا معاف فرمانے والا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے۔ جی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے۔ ہاں جی وہ کہتے ہیں نا جی ایک شعر بڑا ہی پیارا جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر خاص و عام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا سے ریلیٹڈ ایک بڑی ہی پیاری حدیث شریف جنہوں نے پہلے سنی ہوئی ہے وہ سن لیں گے, دہرا لیں گے. جنہوں نے نہیں سنی ہوئی وہ یاد کر لیں گے کہ ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے. ہم محبت کا غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ سے فرماتے ہیں کہ متى القى احبابی, کب میری دوستوں سے ملاقات ہوگی, کب میری دوستوں سے ملاقات ہوگی. کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے فرما رہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ تو قربان جاؤں وہ بدوحا والے مکڑے پہ ہیں جی. وہ فرماتے ہیں پہلے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب تم تو میرے صحابہ ہو, آپ تو میرے صحابی ہیں, میرے دوست پتہ ہے کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے دوست پتہ ہے کون سے ہیں؟ میرے دوست وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے, جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے بعد میں آئیں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے, میرے اوپر ایمان لائیں گے. اور نبی علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا نا, قربان جاؤں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے. وہ ہم گناہگار سیاہکار, ہم زمانے کے گندے سیاہکار بدکار, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے وہ دوست ہیں, میرے وہ دوست ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے, مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے. اور نبی علیہ السلام ہم سے اتنا پیار فرمائے, ہم گناہگاروں کو آقا فرمائے کہ میرے دوست ہیں, میرے دوست ہیں. ہم غلام ابن غلام, غلام ابن غلام, غلام ابن غلام, اور وہ حضور علیہ السلام ہمیں فرمائے کہ وہ میرے دوست ہیں. کیوں؟ یہ ہماری محبت کی وجہ سے, غلامی کی وجہ سے ہماری. لیکن ہم بھی ایسے بھی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں کہ نماز تو پڑھنی نہیں ہے, وہ فرض ہی نہیں ہے, نہیں نا پڑھنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور ہم سے دوستی کا دعویٰ فرما رہے ہیں اور ہم غلام ہو کے غلام ابن غلام محبت کے زبانی کلامی دعوے بڑے ہیں, لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں دنیا داری کے کام یاد آ جاتے ہیں. جی ابھی پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیں. نہیں بھائی, ہم اپنے اخلاق اچھے کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی ہمارا دل آزاری کرتا ہے, دل دکھاتا ہے, تو ہم بھی اس کی دل آزاری کی جو ہے دل میں گرا باندھ لیتے ہیں, گنڈ مار لیں گے. اچھا انہیں گل کی ویلا آلے میں پوچھنا, ساری دار تھلے آئے گا تو پوچھنا نہیں بھائی. آپ ایک کسی کی معاف کر دو, اللہ 70 ہماری معاف فرما دے, 70 ہماری معاف فرما دے گا. کسی کے عیب پہ پردہ پوشی کر دو, اللہ ہمارے 70 عیبوں پہ پردہ پوشی فرما دے. پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جھک جانے میں کسی کی عزت کم ہو گئی نا, محشر کے میدان میں محمد عربی علیہ السلام اسے ساری دنیا کے سامنے عزت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور جھک جانے میں کبھی عزت کم نہیں ہوتی. پھل جھکے ہوئے کوئی لگتا ہے, سروں کو پھل نہیں لگتا. وہ سینٹر والا اگر وہ پھلدار درخت کیا نا تو جو سینٹر میں اس کی شاخ ہوتی ہے نا بالکل اوپر جھاڑو سے پھل نہیں لگتا. پھل انہی شاخوں پہ, انہی ٹہنیوں پہ لگتا ہے جو جھکی ہوئی ہوتی ہے, جھکی ہوتی ہے اسے جھکی ہوتی ہے اور پھلدار ہوتی ہے. تو میرے بھائی میرے دوست یہ عہد کر لیں, اللہ تعالیٰ عز و جل تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے, بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے, بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے جی. وہ تو ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے بھائی میرے دوست ایک دوسرے کی باتوں کو آپس میں گرا مت لگائیں. دل پہ اگر کسی نے کر دیا تو کہہ دے یار کوئی کیا معاف کر دے, معاف کر دے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے, حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مشہور و معروف اللہ کے ولی گزرے, اب فرماتے کہ میری ہمیشہ سے خواہش ہے
کہ کبھی مجھے مطاف خالی ملے نا، حرم پاک خالی ملے تو میں پھر اللہ کے حضور سجدہ ریزی کروں. کہتے ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کالی گٹار چاہیے، بارش برسی اور مطاف سارا خالی. کہتے مطاف خالی ہو گیا تو کہتے میں اکیلا وہاں حرم شریف میں، اور میں نے اللہ کے حضور عرض کرنی شروع کر دی، اللہم اعصمنی، اللہم اعصمنی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے. تو غیب سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم بن ادم، سارے تو یہی کہتے ہیں مجھے بچا لے، تم بھی یہی کہتے ہیں مجھے بچا لو. اگر میں سب کو بچا لوں گا تو میں رحم کس پہ کروں گا؟ میں رحم کس پہ کروں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر سارے نیکیاں کرنے لگ جائیں، کوئی گناہ کرے ہی نہ، تو میں ایسی قوم کو پیدا کروں جو گناہ کرے اور مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں انہیں معاف کروں. ہم گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو اچھل اچھل کے بتانا، دوستوں میں شیخیاں بگاڑنا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اوپر شرمندہ اور نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا. اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے. شیطان نے کہا نا یا باری تعالیٰ یہ جو تیرے بندے ہیں نا، جب تک ان کے حلق میں سانس ہے نا میں ان کو بہکاتا رہوں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک ان کا آخری سانس ہے، جسم میں جان ہے، یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، میں انہیں معاف فرماتا رہوں گا. تو وہ غفور الرحیم ایسا معاف فرمانے والا ہے، ایسا معاف فرمانے والا ہے. لیکن ہم نے معافی نہ مانگنے کی قسم کھا رکھی. اللہ رب العزت ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ان کا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ علیہ